السلام علیکم ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ جی آج وبرکاتہ. جی شرعی پیاری پردے پیاری کے جو سسٹرس آپ سوالات چل رہے ہیں اس کا پارٹ 3 ہے. تو آئیے آج جانتے ہیں ہماری پیاری سی سسٹر نے کیا سوال کیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ جیسے ہم جانتے ہیں کہ پردہ کرنا اور شرعی پردہ کرنا ہم پہ فرض ہے. اسی طرح میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جیسے گرمی بہت زیادہ ہے، اکثر ہم کچن سے نکلتے ہیں کام کر کے یا رات کو سوتے وقت بے دہانی میں نہیں پتہ چلتا سر پہ دوپٹہ نہیں ہے، یا ہم کچن میں گرمی کی وجہ سے ہم نے دوپٹہ سائڈ پہ رکھ دیا ہے، سر پہ نہیں ہے دوپٹہ، تو کیا اس طرح کرنا صحیح ہے یا اس میں بھی ہم گناہ گار ہوں گی؟ لیکن دوپٹے کا مطلب میرا اس لحاظ سے ہے کہ جیسے گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، ہم اکیلے ہیں یا چھوٹے بچے ہیں، کھانا وغیرہ کھا رہی ہیں یا کچن میں کام کر رہے ہیں، اس طرح بے دھیانی میں دوپٹہ اتارا ہوا ہے یا سر پہ دوپٹہ نہیں ہے، تو اس طرح کرنا کیا صحیح ہے یا اس طرح کرنے میں بھی ہم گناہ گار ہوں گی؟ یہ دیکھیے میں نے آپ لوگ کو بتایا نا بارہا کہ پردہ جن لوگوں سے ہے، اگر وہ آپ کے اراؤنڈ ہوں گے، وہ آپ کے آس پاس ہوں گے تو وہ تو پردہ آپ کو کرنا ہے. لیکن اگر آپ کے بچے ہیں، اگر آپ نے سر پہ دوپٹہ نہیں بھی لیا تو بچوں کے سامنے تو ویسے ہی سر پہ دوپٹہ نہیں لینا. ہاں، چھاتیوں پر لینا ہے. یاد رکھیں کہ گلے میں آپ نے دوپٹہ ڈالنا ہے، چاہے بھائی ہو، چاہے باپ ہو، چاہے بیٹے ہوں آپ کے، ان کے سامنے آپ نے چھاتیوں پر دوپٹے ڈالنے ہیں. ان سے اپنی ساکھ کو آپ نے چھپانا ہے. ہاں، لیکن سر پہ اگر دوپٹہ آپ نے نہیں پہنا ہوا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور اگر گھر میں کوئی بھی نہیں ہے تو بالکل بھی دوپٹہ نہیں پہننا آپ نے. اگر فرض کریں کہ کوئی بھی نہیں ہے نا، صرف شوہر ہے، تو اس کے سامنے نہیں پہننا. لیکن اگر باپ، بھائی، یہ جو محرم رشتے میں نے آپ کو بتائے تو ان سے آپ کو اپنی چھاتیاں تو ڈھانکنی ہیں. یعنی کپڑے کے علاوہ کپڑے لوز بھی پہنے اور اس کے اوپر ہلکا سا دوپٹہ جو ہوتا ہے اپنی چھاتیوں پہ لازمی ڈالیں. لیکن سر پہ اگر نہیں بھی ڈالتی ہیں کچن میں کام کرتے ہوئے تو اگر آپ کے آس پاس کوئی نامحرم نہیں ہے تو چلے گا. باجی، میں سلطانہ شیخ ناگپور سے. میں برقع پہنتی ہوں، سر بھی کور کرتی ہوں پورا، لیکن میں فیس کور نہیں کرتی ہوں. میں ٹیچنگ کے پروفیشن میں ہوں تو یہ انڈرسٹوڈ ہے مجھے کہ مجھے وہاں پر فیس کور نہیں رکھنا ہے، لیکن میں باقی جگہ بھی فیس کور نہیں کرتی ہوں. تو کیا یہ میرے لیے گناہ ہے؟ مجھے مطلب کمپلسری ہے ہر جگہ فیس کور کرنا؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیے جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عورت کو چھپنے کے لیے کہا ہے. اب آپ جیسے جاب کرتی ہیں، اب مجبوری کے طور پہ اگر جاب کرتی ہیں تو اس کی پھر کنڈیشن الگ ہے. تو باہر نکلنے پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اور جب تم اپنے گھروں سے باہر نکلو تو اپنے سر سے لے کے پاؤں تک اپنے آپ کو ڈھانک لو. اچھا، اس میں جو ہے چہرہ، ہاتھ اور پاؤں نہیں آتے. لیکن جب آپ جاب پر جا رہی ہیں اور جہاں پر فتنہ فساد کا ڈر ہوگا تو پھر تو بادرج اولا آپ کو اپنے فیس کو ڈھانکنا ہوگا. اچھا، پہلی کنڈیشن. دوسری کنڈیشن یہ کہ اگر فرض کریں صرف آپ بچیوں کو پڑھا رہی ہیں اور کلاس روم کا دروازہ بند ہے اور کوئی کیمرہ بھی نہیں لگا تو آپ اپنے نقاب ہٹا کے بچیوں کو پڑھا سکتی ہیں. لیکن اگر آپ میل کو پڑھا رہی ہیں، جو کہ ایک الگ بھی بحث ہے کہ میل کو پڑھا بھی سکتے ہیں کہ نہیں، تو پھر تو آپ نے اپنا چہرہ بالکل بھی نہیں دکھانا. اور میں نے آپ کو بتایا نا کہ جہاں پہ فتنہ فساد کا ڈر ہو تو وہاں پہ تو چہرہ ڈھانکنا فرض ہو جاتا ہے. حضرت عائشہ کی مثال ملتی ہے کہ جب وہ حج کے لیے گئی تھی تو چہرہ کھلا ہوا تھا، لیکن جب قافلے آتے تھے تو وہ اپنے چہرے کو ہلکا سا ڈھانک لیا کرتی تھی. تو اس سے یہ ظاہر ہوا کہ پتہ چلا کہ جو چہرہ ہے اس کے کھولنے کی اصل ہے. لیکن جب فتنہ فساد ہوگا اور اس طرح کی جو آپ بتا رہی ہیں اسے جاب کر رہی ہیں اور اگر فیمیل نہیں میل کے ساتھ کر رہی ہیں یا میل کے ساتھ لوگوں کو پڑھا رہی ہیں، جیسے کہ لڑکوں کو پڑھا رہی ہیں، تو پھر تو وہ جاب بھی آپ کے لیے مناسب نہیں ہے اور چہرہ ڈھانکنا تو بدرجہ اولا ہو جائے گا، پھر آپ کے لیے فرض ہو جائے گا. ٹھیک ہے. میں مدیحہ سے بات کر رہی ہوں، وزیر آباد سے. تو وزیر آباد آئی ہوں پاکستان. تو میں نے یہ پوچھنا تھا کہ میں بایا پہنتی ہوں اور حجاب کرتی ہوں، میں پردہ نہیں کرتی. اگر میں باہر جاتی ہوں تو گھر کا سارا کام میں نے کرنا ہوتا ہے، تو مجھے بس اتنا گائیڈ کر دیجئے کہ میں پردہ نہیں کرتی، حجاب مطلب بایا پہن کے جاتی ہوں، نقاب کرتی ہوں. تو مطلب کتنا کہ مجھے اپنے گلوز وغیرہ پہننے چاہیے مجھے، اس میں بس مجھے کا گائیڈ. جی دیکھیے، باہر نکلنے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا ہے نا. دیکھیے دو طرح کے پردے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمائے ہیں. یعنی جو قرآن و حدیث کی روشنی میں شرعی پردہ کرنا در حقیقت دو طریقے کا ہے. ایک یہ کہ گھر کے اندر کس طرح کیا جاتا ہے جو آپ کو سورہ نور میں مل جائے گا، اس میں احکامات ہیں سطر کے. اور دوسرا ہے گھر سے باہر نکلنے کا پردہ.
جو سورہ الحزاب میں آپ کو مل جائے گا، اس کو بولتے ہیں احکام حجاب۔ تو جو گھر سے باہر نکلتی ہیں خواتین تو ان کو تو پھر نقاب بھی لینا ہے، گلوز بھی پہننے ہیں، اور اگر آپ ساکس نہیں بھی پہنتی، جوتوں سے اگر آپ کے پاؤں ڈھک جاتے ہیں تو صحیح ہے۔ وجہ یہ ہے کہ آپ گھر سے باہر نکل رہی ہیں، تو گھر سے باہر نکلنے کے لیے تو حجاب آپ کو لینا ہی لینا ہے۔ اور اگر جہاں پہ فتنہ فساد کا ڈر ہو تو وہاں پہ مرد زیادہ ہوں تو پھر آپ نے نقاب بھی لینا ہے، لیکن کوشش کریں کہ گھر سے باہر کم ہی نکلیں۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی جینٹس ہے تو اس سے کہیں کہ وہ گھر کے باہر کے کام کریں، لیکن اگر فرض کریں کہ کچھ خواتین شہر میں رہتے ہوئے، شہر سے باہر تو آپ نکل ہی نہیں سکتی ہیں بغیر محرم کے، لیکن اگر فرض کریں کہ گھر کے جو ایریا ہے آپ کا، اس میں آپ سودا سعوف لاتی ہیں، تو اس کے لیے آپ نے پھر جو ہے وہ پورا نقاب کر کے اور گلوز پہن کے جائیے، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرا نام سمرہ ناز ہے اور میں تلگانگ سے ہوں۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اب میں جیسے مطلب عبایا بھی پہنتی ہوں، نقاب وغیرہ بھی کرتی ہوں، گھر میں بھی چادر لے کے رکھتی ہوں، لیکن میں ابھی گلوز وغیرہ نہیں پہنتی، مطلب ابھی پراپر نہیں کر پا رہی میں۔ اور کوئی گھر میں مہمان آ جائے، سوال یہ ہے کہ کوئی گھر میں مہمان آ جائے، جیسے اب کوئی بندہ آ جائے تو میں دوسرے کمرے میں چلی جاتی ہوں، تو کیا مطلب ہم ان سے جیسے کہ اب ہم ان سے نقاب کر کے مطلب پردہ کر کے تو ان کے سلام وغیرہ دے سکتے ہیں، یا بالکل ان کے سامنے ہی نہیں آنا پردے میں؟ تو یہ میرا سوال ہے بھئی، ہم مطلب کوئی غیر محرم آ جائے تو ہم کیا انہیں مطلب پردے میں رہ کر انہیں ان سے مل سکتے ہیں، انہیں سلام دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے، یا بالکل ان کے سامنے ہی نہیں آنا ہمیں؟ جی دیکھیں، عورت کا جو پردہ ہے نا، وہ جسم کا پردہ ہے، اور جیسے میں نے پہلے بتایا، آپ ابھی میرے اور لیکچر آئیں گے تو اس کو سن لیجئے گا کہ اس میں آواز کا پردہ نہیں ہے، اور لیکن اس میں علماء کا اختلاف ضرور ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ آواز کا پردہ بھی ہے، کچھ کہتے نہیں پردہ، لیکن اس سے بہت بڑی وجہ واضح ہمیں ایک ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد حضرت عائشہ جو ہے وہ پردے میں رہ کے ساری زندگی کے معاملات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنے صحابی آتے تھے ان کو بتاتی تھی۔ تو یہ واضح ہے کہ پردے میں رہ کے آپ جو ہے وہ بات کر سکتی ہیں، لیکن آواز کے پردے میں 3 چیز کی احتیاط کرنی ہے۔ ایک یہ کہ بہت پرسنل ہو کے بات نہیں کرنا، ایک یہ کہ بہت سریلی میٹھی آواز میں بات نہیں کرنا، اور ایسی کوئی بات نہ کرنا کہ ان کے دل میں میل آئے، ٹھیک ہے۔ تو اب جیسے آپ گھر میں اگر فرض کریں کہ مرد حضرات بھی ہیں اور کوئی ایسے لوگ آ جاتے ہیں گھر کے اندر، ایک تو ہوتے ہیں نا نامحرم جو رشتہ دار ہوتے ہیں، ایک بالکل ہی جو نامحرم ہوتے ہیں، جیسے کہ ابو یا بھائی یا ہسبینڈ کے کوئی دوست وغیرہ ہوتے ہیں، تو اس میں تو جتنے جو گھر کے مرد حضرات ہیں وہی جائیں، وہی ان کو جو ہے وہ انٹرٹین کریں۔ عورتوں کا وہاں جانا بالکل نہ ان سے بات کرنا، نہ ان سے سلام دعا کرنا مناسب نہیں ہے۔ جہاں تک آپ نے گلوز کا پوچھا، تو گلوز یہ آپشنل ہے، کچھ خواتین کرنا چاہتی ہیں تو کر سکتی ہیں، لیکن اگر جو گلوز نہیں پہنتی تو وہ گناہ گار نہیں ہوگی، کیونکہ یہ استثناء ہے، یہ کھلا رہنا بھی جائز ہے۔ اور جہاں تک آپ نے پوچھا سلام دعا، تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اگر کوئی رشتہ دار نامحرم ہے تو ان سے تو پردے میں رہ کے آپ کو سلام دعا کرنی ہوگی۔ جیسے فرض کریں کہ سسرالی رشتے میں کوئی جیٹ آ جاتے تو بالکل پردے میں رہ کے آپ ان سے سلام دعا کر سکتی ہیں، لیکن لوگوں کے بیچ میں، اکیلے نہیں، ٹھیک ہے۔ جی ایک اور سسٹر کا سوال ہے کہ شرعی پردہ کرنا چاہتی ہوں لیکن کر نہیں پاتی، تو آپ بتائیے کیا کروں؟ تو ان کی وائس میسیج نہیں آئی تھی، تو اب ان کا جواب سن لیجئے۔ شرعی پردہ آپ نے پوچھا میں کرنا چاہتی ہوں لیکن کر نہیں پا رہی ہوں، تو دیکھیں جو قرآن کی آیتیں ہیں سب سے پہلے ان کو پڑھنا شروع کریں، ان کا مطالعہ شروع کریں، اور ہمارے اس گروپ سے جڑی رہیے۔ اس میں آپ کے پاس جو 10 دن کا جو کورس ہم کروا رہے ہیں، انشاءاللہ میری دعا ہے کہ جو 10 ویڈیو کے بعد جو کورسز ہم ابھی لے کے آئے ہیں آپ کے سامنے، انشاءاللہ آپ کرنے لگیں گے۔ نیت کریں، اللہ سے دعا مانگیں، اور اس گروپ سے جڑی رہیے۔ دوسرا یہ کرنا ہے آپ نے کہ قرآن پاک کی جو صورتیں ہیں جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا، اس کو غور و فکر کے ساتھ پڑھیں۔ میری دعا بھی اور امید بھی ہے کہ انشاءاللہ آپ کا دل کھل جائے گا، آپ کا دماغ کھلے گا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پر آپ عمل کرنے لگ جائیں گی۔ پھر یہ سوچیں کہ آپ کو اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کے بعد اللہ نے کتنا ریوارڈ دیا، کتنا ریوارڈ دیا۔ آپ اس ریوارڈ کو بھی پڑھیے گا، اس حسنات کو بھی پڑھیے گا۔ اور پھر سب سے بڑی بات ہے کہ جو لڑکی اپنے آپ کو قیمتی سمجھتی ہے تو اللہ سبحانہ بھی تعالیٰ اس کو پردے میں کر دیتا ہے، جیسے کہ ہر قیمتی چیز پردے میں ہوتی ہے، اللہ خود پردے میں ہے۔ سیپ کا جو موتی ہوتا ہے وہ بھی پردے میں ہوتا ہے نا۔ جزدان کس پر چڑھتا ہے؟ قرآن پر، قرآن بھی امپورٹنٹ ہے۔
غلاف کس پہ چڑھتا ہے؟ خانہ کعبہ پر. تو جو قیمتی چیز ہوتی ہے اس کو چھپا لیا جاتا ہے. دنیا کی مثال لے لیجئے، زیورات ہم جو ہوتے ہیں وہ اوپن تو نہیں چھوڑتے نا، ہم لاکر میں رکھواتے ہیں. بہت پیسے وہ ہم بینک میں رکھواتے ہیں. جو ہمیں بھی قیمتی چیزیں لگتی ہیں ہم ان کو بھی جو ہے کہاں رکھتے ہیں؟ قیمتی جگہوں پر، اچھی جگہ پر، جہاں پر کوئی اس کو چرا نہ سکے، دیکھ نہ سکے. اسی طرح عورت کا مقام بھی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان عورتوں کو یہ حکم دے کر ان کو قیمتی بنا دیا ہے. تو اپنے آپ کی ویلیو اگر آپ جانیں گے تو انشاءاللہ پردہ ضرور کریں گے. آہستہ آہستہ سٹارٹ کریں. پہلے آپ اپنے سر کو ڈھانکنا شروع کریں، پھر دعا کرتی رہیں، نیت کرتی رہیں، پھر آہستہ آہستہ اسٹیپ اپ کریں. ایک دم سے میں نہیں کہہ رہی آپ سے کہ آپ شرعی پردہ کرنے بیٹھ جائیں، لیکن ہاں جو شرعی جو تقاضے ہیں، جیسے پہلے پورے جسم کو تو ڈھاکا ہے آپ نے، لیکن جسم کو پراپر طریقے سے ڈھاکیں کہ کوئی جسم کا حصہ نظر نہ آئے. پھر بالوں کو ڈھانکنا شروع کریں، پھر آہستہ آہستہ کر کے جو غیر محرم ہے ان کی تمیز کرنا شروع کر دیں. تو جب آہستہ کریں گی تو میری دعا بھی ہے اور میں یقین سے کہہ رہی ہوں کہ آپ کا دل کھلے گا اور یہ احکامات پر عمل کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. ٹھیک ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا آج کا سوال یہ ہے کہ جسم کو ڈھانکنا ہی پردہ ہوتا ہے؟ آواز کا پردہ ہوتا ہے، نظروں کا پردہ ہوتا ہے. اگر کوئی مجبوری ہو تو ہم غیر محرم سے بات کر رہے ہیں، انہیں دیکھ رہے ہیں تو یہ جائز ہے. لیکن اگر کوئی مجبوری نہیں ہے اور ہم اپنے جسم کا پردہ کر رہے ہیں اور غیر محرم کو بھی دیکھ رہے ہیں، ان سے باتیں کر رہے ہیں، تو کیا یہ پردہ ہے؟ کیا یہ جائز ہے ایسا کرنا؟ کہ دیکھیں اگر آپ نے فل پردہ کیا ہوا ہے جسمانی طور پر بھی اور شرعی پردہ بھی کیا ہوا ہے، تو آواز کے پردے میں جیسے میں نے بتایا نا کہ اختلاف ہے علماء کا، لیکن ایک بہت بڑی ہمیں دلیل ملتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی خواتین آتی تھیں آواز کے پردے جسم کے پردے میں رہتے ہوئے، وہ آواز سے اپنی باتیں کرتی تھی، پوچھتی تھی. اسی طرح جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے تو پھر حضرت عائشہ کے پاس صحابی آتے تھے اور بڑی بڑے جو ہے وہ عالم دین آتے تھے. وہ جسمانی پردے میں رہ کے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی تھی، حیات طیبہ تھی، وہ ان کے بارے میں بتاتی تھی. تو ضرورتاً، اب جیسے آپ نے پوچھا غیر نہیں، اگر غیر ضرورتاً اگر کوئی کسی سے بات اس طرح کرے گا، ہنسی مذاق کر رہا ہے، اور فرض کریں کہ اس نے شرعی پردہ بھی کیا ہوا ہے، لیکن وہ مردوں سے ہنسی مذاق کر رہی ہیں اور جو ہے وہ لحاظ نہیں رکھ رہی ہیں کہ پردے کا لحاظ بھی کیا ہوتا ہے، تو یہ تو گناہ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آواز کے پردے میں یہ چیز فرمائی ہے کہ 3 چیزوں کو خیال رکھنا پڑے گا. ایک یہ کہ کسی سے بہت فری ہو کے اور بہت نرم آواز میں بات نہ کی جائے، پرسنل ہو کے بات نہ کی جائے. اور پھر دوسرا یہ کہ بہت جسے کہتے ہیں نا کہ نرم و نازک، جس سے سامنے والے کے دل میں جو ہے وہ میل آئے، یا پھر اس سے ایسی بات کی جائے جو بے حیائی کی طرف ہو. اگر ان سب چیزوں کا خیال نہیں رکھا تو پھر اس نے پردہ نہیں کیا، اس نے گناہ کیا. تو غیر محرم سے بھی بس ضرورتاً، جیسے ہم ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں یا پھر ہم اس میں بھی میل کا یہ ہے کہ فیمیل مل جائے تو اچھی بات ہے، لیکن اگر شرعی پردے میں رہ کے ہم جاتے ہیں تو اپنے بارے میں بتانا اپنی آواز کے ذریعے جائز ہے. یہ غیر محرم تو ہے لیکن یہاں پہ جائز ہے. لیکن اگر ہم فرض کریں ایک ڈرائیور ہے اور اس سے خوب ہنسی مذاق کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ٹریول کر رہے ہیں اپنے سودا صروف کے لیے، اس کو جو ہے نا وہ پیسے اور ایکسٹرا چیزیں، اور اس کے ساتھ کھڑے ہو کے گلی میں بھی بات کر رہے ہیں، لیکن بھائی شرعی پردہ کیا ہوا ہے، تو ایسے پردے کا کوئی فائدہ نہیں جس میں آپ جسمانی طور پر تو ڈھکی ہوئی ہوں لیکن ذہنی طور پر جو ہے وہ آپ کھلی ہوں. تو پردہ جب کرتے ہیں تو ہر چیز کا خیال رکھنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے؟